السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے رسول اکرم نوری مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و اعلیٰ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ۔ جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، وہ جنگ نور و نار کی جنگ تھی، وہ جنگ اجالا اور اندھیری کی جنگ تھی، اور یہ حق و باطل کی جنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ حق و باطل کی جنگ شروع ہی تھی سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اور ابلیس لعین کے درمیان۔ اللہ تعالی نے جب ابلیس تمام فرشتوں سے فرمایا کہ میرے خلیفہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اکڑ گیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالی نے جس درخت کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا تھا، آپ نے اس کا پھل کھا لیا، لیکن اس لغزش کی بنیاد پر برسوں تک مسلسل حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور انابت کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم مرتبہ پر فائز فرمایا، نبوت و خلافت کا تاج زریں ان کے سر پر رکھا، اور ابلیس جو فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، برسوں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا، لیکن حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر، حضرت آدم کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ بنا دیا۔ وہیں سے ابلیس کی دشمنی چلی
حضرت آدم کے ساتھ اور ان کی ذریات کے ساتھ، اور وہی حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو جنگ حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان ہوئی، اس معرکہ میں، اس جنگ میں کامیابی کا سہرا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک سر پر رکھا، بے شک، سبحان اللہ۔ اور ابلیس ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ حکم الہی سے حضرت آدم بھی اس دنیا میں تشریف لائے، اس سرزمین پر۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا بھی اور ابلیس بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسلیں دنیا میں بڑھتی رہیں۔ حضرت آدم اپنی اولاد کو توحید، نبوت اور تصور آخرت کا درس دیتے رہے، اور زمانہ دراز تک یہ سلسلہ چلا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ لیکن ابلیس جو اولاد آدم کا ازلی دشمن تھا، وہ ہر زمانے میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ بت پرستی کے شکار ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے ان گمراہوں کو، بت پرستوں کو گمراہیت کے دلدل سے نکال کر راہ حق دکھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے صدیوں تک لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، شیطان کے چنگل سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ ہی لوگ تھے جو راہ راست پر آئے۔ وہاں پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیم ایک طرف ہیں، اور ایک طرف ابلیس لعین کی فوجیں باطل پرست، بت پرست ہیں، اور جنگ ہوئی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فتح و نصرت سے کامیابی عطا فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام بحکم خدا جو کشتی بنائی تھی، آپ اس میں اور اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر کے غرقابی سے نجات پائی، اور شیطانی افواج طوفان نوح میں غرقاب ہو کر ہمیشہ ہمیش کے لیے نیست و نابود ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح ہر زمانے میں حق و باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جنگ کا میدان بدلتا رہا، جنگ کا طریقہ بدلتا رہا، اور جنگ کا کمانڈر بدلتا رہا، مگر جنگ وہی حق و باطل ہی کی جنگ تھی، نور و نار کی جنگ تھی، ایمان و کفر کی جنگ تھی، اجالے اور اندھیری کی جنگ تھی۔ پھر ایک دور آیا حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی۔ ایک طرف حق علمبردار
حضرت ابراہیم تھے تو دوسری طرف شیطان کے پرچم تلے نمرود نظر آیا۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں حق کا پرچم تھا اور ابلیسی پرچم نمرود کے ہاتھ میں تھا، اور مناظرے، مباحثے، جنگ ہوئی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق و نصرت کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور نمرود کے ماننے والے ذلت و خواری کے ساتھ دنیا سے نیست و نابود ہو گیا۔ یہاں بھی دیکھیے جنگ کا میدان تو بدل گیا ہے، اور حق و باطل کے جو کمانڈر ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں، لیکن جنگ وہی حق و باطل ہی کی جنگ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، حق کا پرچم حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، ابلیس کا پرچم فرعون کے ہاتھ میں ہے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن جہاں والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کامیابی عطا فرمائی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب کر کے ہلاک فرمایا، تو ہر زمانے میں حق و باطل کی جنگ ہوئی، اور یہ حق و باطل کی جنگ کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا سرزمین عرب میں، مکہ نگر میں۔ میدان جنگ بدل چکا ہے، توحید کا پرچم اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کے مقدس ہاتھوں میں دیا، اور جھنڈا اٹھانے والے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس جیسے کفار و مشرکین عرب اس حق و باطل کی جنگ ہوتی رہی، متعدد جنگیں ہوئیں، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی، اور چند سالوں کے اندر جو اسلام و ایمان کا چراغ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں جلایا تھا، روشن کیا تھا، اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، اور وہ سر جو 360 معبودوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ان سروں کو ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ تو وہاں بھی حق و باطل ہی کی جنگ تھی، نور و نار کی جنگ تھی، اجالے اور اندھیرے کی جنگ تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ کا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، دوسرے خلیفے حضرت عمر فاروق ہوتے ہیں، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی ہوتے ہیں،
اور چوتھا خلیفہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، اور ان کے بعد پانچواں خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح ہوتی ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض فرما دیتے ہیں، اور اس طرح حضرت امیر معاویہ اسلام کا پہلا بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کا نالائق بیٹا یزید پلید تخت خلافت پر فرعون وقت بن کر بیٹھ گیا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے لگا، اور نوبت پہنچی میدان کربلا میں جنگ کی۔ تو یہ جنگ جو ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزیدیوں کے درمیان، تو یہ جنگ بھی حق و باطل کی جنگ تھی، نور و نار کی جنگ تھی، اجالے اور اندھیری کی جنگ تھی۔ اس لیے کہ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نواسہ رسول ہیں، فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں، مولا کائنات کے فرزند ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جن کی شان میں قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، جن کی محبت کو اہل ایمان پر فرض قرار دی جاتی ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اکرم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں، جن کی محبت اللہ و رسول کی محبت اور جن سے عداوت اللہ و رسول سے عداوت ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آغوش نبوت میں پرورش پاتے ہیں، خاتون جنت کا پاکیزہ دودھ نوش فرماتے ہیں، اور ایک طرف یزید پلید ہے، اگرچہ باپ صحابی ہے لیکن نہایت ہی ظالم و جابر، فاسق و فاجر ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق بالاجماع یزید فاسق و فاجر، ظالم و جابر تھا۔ ایک طرف عابد شب زندہ دار ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک طرف یزید پلید، اور باوجود اس کے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا اور تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے لگا بزور شمشیر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کب ممکن ہو سکتا تھا کہ جو امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنہوں نے آغوش نبوت میں آنکھیں کھولی تھیں، جن کی پرورش خود رسول اکرم نے کی تھی، ایسے صالح نیک متقی امام ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے اور اس کی بیعت کو قبول کر لیتے
تو یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے دلیل بن جاتی، واہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو بنیاد بنا کر ہر فاسق و فاجر منصب امامت و خلافت کا دعوے دار بنتا۔ بے شک اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کٹانا منظور تو کیا، واہ اپنی اولاد کو بارگاہ الہی میں قربان کرنے پر گوارا تو کیا، اپنے کنبہ کو لٹانا گوارا تو کیا، مگر ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کیا۔ اسی لیے مدینہ سے مکہ المکرمہ تک اور مکہ المکرمہ سے لے کر میدان کربلا تک آخری دم تک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرماتے رہے کہ جان تو جا سکتی ہے مگر فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ بے شک تو دوستو، یہ جو جنگ تھی یہ بھی حق و باطل کی جنگ تھی۔ میدان بدل چکا ہے، فوج کے کمانڈر بدل چکے ہیں۔ ایک طرف حق کا پرچم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہاتھ میں ہے، اور ابلیسی پرچم یزید ابن زیاد اور ابن سعد کے ہاتھوں میں ہے۔ بظاہر یہ دیکھا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، آپ کے کنبے لٹ گئے، اہل بیت اطہار کے چمنستان رسالت کے ننھے منھے بچوں نے اپنی قربانی پیش کر دی، جام شہادت نوش کر گئے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ امام حسین ہار گئے، نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست نہیں ہوئی۔ بے شک اسلام کو خون حسین کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اسلام کی رگوں میں جناب محمد الرسول اللہ کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس لیے یزیدی دور میں، یزیدی فتنوں میں شجر اسلام کا خون نچوڑ لیا گیا تھا، شجر اسلام کو پامال کر دیا جا رہا تھا۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اپنے خون سے سینچ کر قیامت تک کے لیے تر و تازہ کر دیا، زندہ کر دیا۔ بے شک آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ جب سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے، حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شیدائی دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا نعرہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، دنیا کے ہر گوشے میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ کو یزید کے نام کا نعرہ لگانے والا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزیدی موجود نہیں ہے، جی یزیدی بھی زمانے میں موجود ہیں، جو نعوذ باللہ امام حسین کو باغی کہتے ہیں اور یزید کو حق پر کہتے ہیں۔ ایسے یزیدی ناصبی خارجی بھی اس زمانے میں موجود ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا
کہ اس حق و باطل کی جنگ میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کامیابی حاصل ہوئی. آپ جامِ شہادت سے سرفراز بھی ہوئے اور آپ کے خون سے شجر اسلام کو سینچا بھی گیا، جس سے شجر اسلام کے اندر تازگی پیدا ہو گئی. تو یہ بھی حق و باطل کی جنگ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدیوں کے درمیان ہوئی تھی. آج دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ حسینی سیرت اور حسینی کردار پر عمل کیا جائے اور حسینی کردار کو مشعل راہ بنایا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام اختلافات کو ختم کر دیا جائے، یعنی صلح کلیت کا درس دینا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا کہ حق و باطل کے درمیان نہ کبھی صلح ہوئی ہے نہ ہوگی. حق و باطل کے درمیان نہ کبھی اتحاد ہوا ہے نہ اتحاد ہو سکتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا ہے. لہذا حق و باطل کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنایا جائے اور حق کو حق سمجھا جائے اور باطل کو باطل سمجھا جائے. حق کو اختیار کیا جائے اور باطل سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے. یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سارے مسلمانوں کو حضرت سیدنا امام علی مقام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی عقیدت و محبت کو ہمارے لوح دل میں نقش فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.